ایئر کموڈور شبیر احمد خان صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی تناسب عوام کی ایسی ہے جو پاورٹی لائن یعنی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس اسٹیٹسٹک کو، اس حوالے کو بہتر بنانے کے لیے، اس سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر آپ غور و خوض کر سکتے ہیں. پیسے بانٹنے سے اور کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوتی. واہ. اب دیر از نو ہسٹری کہ یو کین ڈو اٹ. اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا سنت رسول کیا تھی. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی آئے سوال کیا، انہوں نے کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ ذرہ وقت، جاؤ بیچو لے کر آؤ. قصہ مختصر کہ وہ جب لکڑی کلہاڑی لے کر آیا رسی سے، پھر لکڑی بیچنی شروع کی. کچھ عرصے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے؟ کہنا الحمدللہ میں نے پیسے بچا کر ذرہ بختر واپس خرید لی. ایک صحابی نے آ کر جس طرح سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کو کتنی زکوٰۃ دے دوں کسی کو دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا اتنی دے دیں کہ وہ اگلے سال یا مستقبل میں خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، نہ صرف لینے والا. واہ. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عوامل کیا ہو سکتے ہیں. جی. اور وہ وہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو مچھلی دیں، اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں. سبحان اللہ. پاؤں پر کھڑا کریں. واہ 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 واہ. اگر آپ اس کو پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، پیسے ڈسٹریبیوشن سے کبھی نہیں ہوتا. سر آپ نے مجبور کر دیا ہے. میں حضرت علامہ اقبال کے 2 مصرے جواب شکوہ میں سے پڑھ دوں. کہتے ہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. کیا خوبصورت آپ نے انداز جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے. جناب محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور ظاہر احساس کی بات بھی آ ہی گئی ہے، سرکار کا تذکرہ بھی آ گیا ہے. یہ احساس کتنا ضروری ہوتا ہے خدمت خلق اور اس کے جذبے کے پیچھے، یعنی یہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور آج آپ بے حسی کا مشاہدہ فرما رہی ہیں معاشرے میں، یا نسبتاً بہت بڑھ چکا ہے خدمت خلق کا جذبہ ہمارے معاشرے میں؟ اس پہ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے بہت اچھی بات کی بے شک بالکل محترم شبیر احمد خان صاحب نے، اور سمجھتی ہوں کہ دلوں کو چھو لینے والی بات ہے. لیکن صرف ایموشنل ہونے سے نہیں فرق پڑتا، فرق پڑے گا کہ ہم اس بات کو پکڑ لیں. یعنی اس طرح کے جیسے اپنے کہتے ہیں نا کہ پلو سے باندھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. آج سے ہی جو لوگ سن رہے ہیں وہ عہد کر لیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. ہماری اس وقت جو حالت ہے امت مسلمہ کی، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے. ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. ہمارے پاس اگر پیسہ ہے سونے کے نل کے واش رومز میں لگوانے کی. آپ ایک کال آ گئی ہے یہاں پر شہرہ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسکین بات کر رہا ہوں نوشہرہ سے. جی جناب خوش آمدید کہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہیے گا؟ بڑی مہربانی. اکثر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جس انداز سے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کی یہ جو انداز ہے تو مجبور ہوا ہوں کہ آپ کو رنگ کروں. حضور آپ کا حسن نظر ہے، میں جو دلکش ہوں تو فقط حسن نظر ہے تیرا، اور تیری تنقید ابھی اور نکھارے گی مجھے. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ سوال پوچھیے حضور. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کا جو ہے یہ فدیہ ہے یا خیرات ہے؟ اگر آپ کو زحمت نہ ہو ایک بار پھر تکرار کر دیجیے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، دوبارہ یہ سب کا جو ہے یہ خیرات ہے یا فدیہ ہے؟ اچھا جناب سمجھتے سر. اچھا دوسری بات میری یہ ہے کہ یہ جو ہم خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں اگر خود نہ دے اور کسی دوسرے آدمی کو دے دے کہ اسے تقسیم کرے کہ اپنا آپ ظاہر نہ ہو، تو اس کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط؟ جناب بالکل، بہت شکریہ آپ کے سوال پوچھنے کا. جناب محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ، سوال آپ نے سماعت فرمایا، آپ کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیے میں ذرا سا آپ سے گزارش کروں گی کہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا ان کی ساؤنڈ. انہوں نے پوچھا کہ صدقہ اور یہ خیرات اگر ہم کسی اور کے ذریعے دینا چاہیں اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہیں تو یہ اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے، احسن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ صدقہ جو ہے یہ خیرات ہے یا عطیہ ہے؟ اس کو بھی ذرا وضاحت کر دیجیے. صدقہ، خیرات، عطیہ، اس کی ذرا وضاحت فرما. جی بہت اچھی بات. دیکھیں فاستبقوا الخیرات قرآن کریم کے اندر ہے، تو خیرات خیر سے بنا ہے. خیر کا مطلب بھلائی ہے، تو خیرات جو ہے وہ خیر کی جمع ہے، یہ سمجھ لیجئے. یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا.
ہم نے اس کو خیرات سمجھ لیا ہے کہ ایک بری سی چیز ہے، ایک خراب سی چیز ہے. جیسے ہم زکوٰۃ کو بھی جو ہے وہ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مستحق کو بھی آپ دیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی مجھے زکوٰۃ نہیں دیجیے گا. جناب دیکھیے حالانکہ وہ اس کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں مجھے زکوٰۃ نہیں دیجیے. بعض اوقات وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، ہمیں دوسرے مال میں سے دیجیے. تو ہم نے اسے گندا مال، خراب مال سمجھ لیا. اسی طرح صدقہ جو ہے وہ صدقہ سے بنا ہے. صدقہ کا مطلب ہے سچا ہونا. واہ. دیکھیے نا، اس سے صدق بنا ہے، اس سے صدیق بنا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ وہ اچھی اور بہترین یعنی بہترین مال ہے، بہترین چیز ہے. اب مسکراہٹ جو ہے اور سلام کرنا جو ہے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. اور صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی چیزیں ہیں، کوئی بری چیزیں نہیں ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے ان الفاظ کو اپنے لیے، ان کے معنی کو ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ تو میں نے جی آپ فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اسی سوال سے مربوط ہے، آپ کی بات بالا ہی رہے گی. یہ جو صدقہ ہے ہم اپنی بلائیں ٹالنے کے لیے جو لوگوں کو دیتے ہیں، صرف یہ اکیلا مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہیں کہ ہماری جان کا صدقہ، بچے کی جان کا صدقہ، ماں کی جان کا صدقہ. میری بلا جو ہے یہ کسی اور کے گھر چلی جائے. یہ دیکھیں ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو میری بلا ہے وہ میں کسی اور کے سر ڈال دوں. بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم تو دیکھیں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھلائی کے اور جو خیر کے جو سارے کام ہیں وہ تمام کے تمام دیکھیں انبیاء کرام کرتے چلے آئے ہیں. اور اس میں اگر آپ کہیں کہ خدمت خلق کرنے والے جو ایسے لوگ کہ جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ کیا، ان میں جو سب سے سر فہرست ہیں وہ انبیاء کرام ہیں. اور ان میں جو سر فہرست ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے دیکھیں تمہارے لیے جو کچھ کرتا ہوں اس کا کوئی میں بدل نہیں مانگتا. تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کام کسی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ نہیں ہوتا، کہ اسی طرح کا کام جو ہے وہ یا اس کی وہ آمدنی کا ذریعہ بنایا جائے یا وہ کسی سے طلب کیا جائے. ایک بات. دوسرا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو جو تعلیم دی، اس تعلیم کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے جب آپ خلیفہ بنے. تو جو شخص ذمہ داری لیتا ہے کسی بھی سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کی لے، کسی علاقے کی لے، حکومت کی لے، ادارے کی لے، تو اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ دیکھے اور تحقیق کر کے دیکھے کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے. تو جب وہ راتوں کو گشت کرتے تھے، جب ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور آگ پہ اس نے جو ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی اس کے اندر پانی ابل رہا تھا اور بچے رو رہے تھے. تو آپ اس کے نزدیک گئے عورت کے اور اسے دریافت کیا کہ بھائی اس میں کیا پک رہا ہے اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کے اندر پتھر ڈال کے اور ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے تاکہ اس کی آواز یہ سنیں، کھانا پکنے کی ان کو تسلی ہو جائے اور ان کو نیند آ جائے اور وہ سو جائے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جو ہے بیت الدقیق یعنی جہاں پر آٹے کو سٹور کیا جاتا تھا، آپ بیت المال میں وہاں اس جگہ گئے، اپنے کاندھے پہ آپ نے وہ آٹا لادا اور ساتھ ہی کچھ زیتون کا تیل اور شہد دیا اور اس کے بعد میں لا کے اور وہ اس ہانڈی میں آپ نے پکایا وہ کھانا اور پکانے کے بعد اس سے برتن لے کے اس میں ڈالا، بچوں کو کھلایا اور جب وہ بچے پیٹ بھر گیا اور وہ سو گئے تو پھر آپ تشریف لائے اور اس کے بعد میں اس عورت کا جو ہے وہ روزینہ یہ جذبہ یہ خدمت خلق کا یہ جذبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک واقعہ جو آپ بیان کرنا چاہ رہی ہیں وہ یقیناً آپ بیان فرمائیں گی، لیکن ایک کالر ابھی ہے آن لائن. لیکن آپ اس سے پہلے جو پچھلے کالر تھے ہمارے نوشہرہ سے، ان کے لیے میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سورہ بقرہ کی آیہ 271 یعنی 271 آیت کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر تم خیرات ظاہر دو وہ بھی ثواب ہے اور اگر پوشیدہ دو وہ بھی اہل حاجت کو دو وہ خوب تر ہے. اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. ایک اور کالر ہیں یہاں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر صاحب میں تحصیل خیرآباد سے بات کر رہا ہوں. عبدالستار. جناب خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالستار صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنے جا رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام آپ نے چلایا ہے بہت اچھا پروگرام چلایا ہے، مگر اس میں آپ نے
یہ جو کمرشل چلا دیتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. جناب دینی پروگرام میں کمرشل کم ہونی چاہیے تاکہ انسان کو جو سننے والے ہیں جناب وہ مسئلے کو پورا سمجھیں. سر ابھی خداوند عالم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں. آپ سوال کیا پوچھنا چاہیں گے حضور؟ آدھا گھنٹہ پروگرام ہوتا ہے. سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو صدقہ ہے جی صدقہ کتنی قسم کا ہے؟ جناب صدقہ کتنی قسم کا ہے؟ میں اس بار ٹاپک کرتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، میں یہ سوال نظر کر دیتا ہوں دونوں مہمان گرامی کی نظر. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی محترمہ جناب شبیر احمد خان صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں سے صدقے کی اقسام کیا ہیں، آپ اس کا جواب فرمائیے. کتنے قسم کا ہے یہ صدقہ؟ بخیر میں یہ گفتگو ظاہر ہے کسی کا ہی طواف کر رہی ہے. خیرات عطیہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک بار واضح ہو جائے کہ خیرات اور صدقے اور زکوٰۃ میں واضح کیا فرق ہے؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ تو ایک لازمی چیز ہے، جو صاحب نصاب ہو جائے گا اس کو دینا لازمی ہے. اس کے بعد جو صدقہ ہے وہ سمجھ لیجیے کہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ جو ہم نے ابھی سورہ بقرہ کی جو 271ویں آیت دوسری آیت بھی اور 271ویں جو آپ نے بیان کی وہ بھی ہے. لیکن جو دوسری آیت ہے کہ تم نماز کو قائم کرو اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو یہ دیکھیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ صدقہ کرتے ہیں یا اپنی مال میں سے دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ معاشرے کو محفوظ اور مامون بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹرینڈ ہے کہ کوئی ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، چھینا جھپٹی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک شخص کو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگا کے دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے لگا. تو جب آپ کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اسے رزق حلال کمانے کی طرف مائل کرتے ہیں تو گویا آپ اس کو ان جرائم سے محفوظ رکھتے ہیں. جب اس کو محفوظ رکھتے ہیں تو آپ خود بھی ان مسائل سے اور ان چیزوں سے، ان آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک طرح ایک سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہے ودیت کیا اور جس کو انسانوں کے لیے قائم کرنے کے احکامات جاری فرمائے کہ اپنی حفاظت چاہتے ہو تو دوسروں کو کم از کم اس کا پیٹ ضرور بھر دو. کیونکہ بھوک ایک ایسی چیز ہے یا بچوں کی بھوک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر آدمی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، چیزیں چھین لے یا جھپٹ لے یا بے ایمانی کرے یا رشوت لے یا سود لے یا اور دیگر کام، غلط کام کرنے پہ غلط کاموں کی طرف مجبور ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. 3 لیولز جو سوال کیا تھا انٹیکیسز میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک سادہ سا جو عام فہم کا ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے. یو ہیو ٹو گیو اٹ. اس میں کوئی I mean you will be accountable on the day of judgment. وہ تو ہے آپ پر لازم جواب دیں ہیں آپ اس کے. You have to give it. اس کے بعد یہ ہوتا ہے نیکسٹ اسٹیج کہ جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے یو مسٹ گیو اٹ. دوسرے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے. اس سے ایک اور سبلائم ڈگری ہے، اس سے اوپر ایک اور ہے. وہ یہی تو کہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کا جس طرح احساس کیا آپ نے بات کی تھی اس کے لیے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی نفی کرے. جب اپنی نفی کر دیتا ہے بلیو می کہ آپ اتنا لائٹ ہوتے ہیں کہ یو آر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ سول آپ کی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از ایکچولی کہ جو آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے کی ضرورت آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ آپ کے پاس پیسہ بچا ہوا نہیں تھا، بچا ہوا تو دے دیا لیکن آپ نے پھر اس کی ضرورت کو سر یہ محسوس کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو کل کر کے ان کو دی. I just narrate before you. I'm sorry قطع کرنا. But it's a continuation. حضرت علی wrote a letter to his son. کہ بیٹا اس زندگی کے سفر میں اگر تمہیں رستے میں مجبور، لاچار، یتیم، بیوہ اس قسم کے اپاہج لوگ نظر آ جائیں آف لوڈ یور سیلف، ٹریول لائٹ. سبحان اللہ. ٹریول لائٹ. سبحان اللہ. کیا اصطلاح استعمال کی ہے. اور جب آپ اینڈ آف دا ٹنل پہنچیں گے جبکہ یوم آخرت ہے ان سب کو آپ کا وزن پکڑے ہوئے آپ انتظار کرتے پائیں گے. اس وقت آپ کا اسکیل لائٹ ہوگا اینڈ یو ول نیڈ اٹ. سبحان اللہ. یہ ایک سبق ہے بہت بڑا زندگی کے لیے کہ اگر آپ اپنا بوجھ ختم کر دیں. بلیو می آئی ہیو نیور پریڈ کہ گاڈ گیو می منی. آئی آلویز پرے گاڈ کیپ می ہیپی، گیو می پیس آف مائنڈ اینڈ
give me that spirit where The strength. others, نہیں دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. وہ اس لیے I don't have to protect my wealth. They will bother about their wealth. اچھا سر، اس کے اندر ایک بات اور ہے شبیر احمد خان صاحب، کمانڈر صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ نے حوالہ دیا، ان کی ایک قول ہے، ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، میں دونوں کی نظر کر رہا ہوں، میں آپ کی بھی نظر کر رہا ہوں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص تمہاری آنکھوں میں ضرورت دیکھ کر تمہاری ضرورت پورا نہیں کر رہا تو اس سے مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو. یعنی اگر اس کے اندر اتنا احساس نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہاں قرآن مجید جس آیت کی سمجھ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اہل حاجت کو دو، ضروری ہے کہ کسی کے مانگنے پر ہی ہم دیں؟ ایسا سسٹم ہمارے یہاں کیوں نہیں رائج ہو رہا کہ ضرورت مند تک خود بخود اشیاء پہنچ جائیں؟ خودداری کا بھی تو وقت کی شاید بہت تنگی ہوگی. نہیں جناب، ہم اس وقت اس خدمت خلق میں صرف اسی چیز میں الجھ گئے ہیں کہ پیسہ دینا ہی خدمت خلق ہے. واہ، خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے کہ لائک آپ اخلاق کو کہہ لیں، بالکل اس کے بعد اگر آپ سلام کو کہہ لیں، آپ یہ بھی خدمت خلق ہے کہ میں کہتا ہوں معاشرے کے اندر نکلیں، آپ مسجد سے نکلتے ہیں، پڑھانا شروع کر دیں. کوئی جب نکل رہا ہے تو ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ کسی نے ادھار کھایا ہے. کوئی کسی سے سلام دعا نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب وہ آپ یہ دیکھیں ویسٹ میں جب جاتے ہیں، نارملی ایک سینگ ہے کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا صرف کلمہ ہی بنیاد ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ اللہ اکبر. نہیں، قرآن نے اس کے علاوہ بھی کیا کہا ہے. آپ چلے جائیں، تعلیم ہم نے بکھیر کے رکھ دیا، انہوں نے سمیٹ لی. انصاف، جسٹس جو کہ پلر ہے، اس کا ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، انہوں نے انصاف کو رکھ دیا. آپ دیکھیں وہ اس کو چھوڑ دیں گے کیا ایک عالمگیر سطح پر اسٹریٹجیکلی کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ، لیکن ایک عام معاشرے میں عام انسان کے لیے ایک جسٹس موجود ہے. بالکل. تو جو چیزیں ہیں وزن میں تول، ہم ہر چیز کو کم تول پورا تول، ناپنا کسی چیز کا ملاوٹ، یو نیم اٹ، قرآن اس کو بار بار کہتا ہے. تو ہم تو صرف اسی پہ اٹک گئے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. جبکہ آپ اگر جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر کھول کھول کر بیان کرتا ہے. تو بنیادی طور پر خدمت خلق از ایوری تھنگ جو کہ دوسرے کا فائدہ ہو سکے. آپ اگر اس کو فائدہ دے سکتے ہیں تو بلیو می، چاہے وہ مسکراہٹ ہی ہو، وہ بھی صدقہ ہے. بالکل. سر ہم چھوٹے سے ایک وقفے کی طرف یہاں جانا چاہتے ہیں، گفتگو بہت لمبی ہے، ناظرین کہیں مت جائیں.